بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بچھو پکڑنے کے بارے میں ایک واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں اور آخر میں ترکیب کرتے ہیں۔ صبی مرتن کان یصید الجراد فنظر عقربا فظن انها جرادۃ کبیرۃ فمد یدہ لیأخذها ثم تباعد عنها فقالت العقرب له لو انک قبضتنی فی یدیک لخلیتک عن صید الجرادی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ایک لڑکا ایک مرتبہ ٹڈی کا شکار کر رہا تھا۔ اس نے ایک بچھو کو دیکھا اور اس نے یہ گمان کیا کہ وہ بڑی ٹڈی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کو پکڑ لے، پھر وہ اسے پیچھے ہٹ گیا تو بچھو نے اس سے کہا، اگر تو مجھے پکڑ لیتا اپنے ہاتھ میں تو میں تجھے فارغ کر دیتا ٹڈی کے شکار سے، یا میں تیرا راستہ چھوڑ دیتا ٹڈی کے شکار سے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں، واقعہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ ایک لڑکا وہ ٹڈی پکڑ رہا تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹڈی ایک حلال ہے کیڑا جس کو کھانا جائز ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک بچھو تھا، تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی بڑی ٹڈی ہے، تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے پھر سوچا کہ پتہ نہیں شاید یہ ٹڈی نہ ہو، کوئی اور ہو تو مجھے نقصان نہ پہنچ جائے، تو پھر اس نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ تو پھر جس کی وجہ سے وہ اس بچھو کے کاٹنے سے اور ڈنگ مارنے سے بچ گیا، ڈسنے سے بچ گیا۔ تو پھر بچھو نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھ بڑھا کے مجھے پکڑ لیتا نا، تو اس کے بعد پھر تو ٹڈی کے شکار کے قابل نہ رہتا، میں تجھے ایسا مزہ چکھاتا، میں تجھے ایسی سزا دیتا۔ تو یہ جو حکایت ہے، اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرضی حکایت ہے، کوئی حقیقی واقعہ تو نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق اس کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے کہ کوئی بھی کام ہو وہ اندازے سے اور تکا لگا کر نہیں کرنا چاہیے، اور جلد بازی کے اندر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر پھر کام یہ کرنا چاہیے، تاکہ انسان کو اپنے کام کی وجہ سے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جیسا کہ اس مثال کے اندر اگر وہ لڑکا لالچ کے اندر آ جاتا، جیسا کہ اس نے پہلے گمان کیا تھا، اس نے صحیح طریقے سے دیکھا نہیں تھا، اور وہ اپنا ہاتھ بڑھا لیتا، تو پھر وہ جو دشمن ایسا موذی دشمن ہے کہ اس کو بہت برے طریقے سے اس نے ڈسنا تھا اور اس نے اس کو نقصان پہنچانا تھا۔ لیکن وہ یہ تھا کہ اس نے جلد بازی کا فعل کرنے سے پہلے ہی بچ گیا اور بہت بڑے نقصان سے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر ٹھہراؤ، صبر اور سکون اس کو اختیار کریں، جلد بازی کے اندر کوئی کام نہ کریں، تاکہ ہمیں بھی اس طریقے سے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب اس میں تھوڑے سے الفاظ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ سبھی یہ لڑکے کو کہتے ہیں جو بھی جوان نہ ہوا ہو، اور سادہ یسید اس کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا۔ جراد یہ کہتے ہیں ٹڈی کو۔ نظر ینظر اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ عقرب یہ کہتے ہیں بچھو کو۔ ظن یظن گمان کرنا۔ جرادہ یہ وہی ٹڈی ہے، کبیرہ بڑی۔ مد یمد اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ اخذ یاخذ اس کا مطلب ہوتا ہے لینا۔ تباعد یتباعد تباعدا اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہو جانا۔ اور اس کے بعد قبض تھا، قبض یقبض اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا۔ اور اس کے بعد خلا یخلی تخلیہ اس کا مطلب ہوتا ہے خلوت اختیار کرنا یا جدائیگی کرنا۔ تو یہ اس کا تھوڑے سے الفاظ ہیں جس کا میں نے آپ کو ترجمہ کر دیا۔ صید یہ شکار کو کہتے ہیں، جراد یہ ٹڈی کو کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ تو دیکھیں، یہ جو سبی ہے یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو ہے نا مرتن کان یصید الجرادہ، یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر۔ کس طریقے سے؟ کانا یہ بنے گا فعل ناقص، اس میں ہوا ضمیر ہوگا اس کا اسم، اور مرہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول فی۔ یسیدو فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو کہ اس سبی کی طرف لوٹ رہا ہے، اور جراد یہ بنے گا یسیدو کا مفعول۔ یسیدو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کانا کی خبر ہے۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ پھر بنے گا سبی مبتدا کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ فا تفریعیہ ہے، مطلب کہ ایک کام ہوا ہے اس کے بعد کوئی کام بتایا جا رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں تفریعیہ۔ تو یہ نظر فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے۔ اقرباً یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ دوبارہ ایسے ہی فا تفریعیہ ہے۔ ظنہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا فاعل، اور انا حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم ہے، اور جرادہ موصوف کبیرہ اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ انا کی خبر ہے۔ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ظنہ کے لیے بنے گا مفعول، تو ظنہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، مدہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ بڑھانے والا وہ شخص وہ بچہ تھا جس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا۔ یادہ یہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مدہ کے لیے مفعول۔ لام یہ حرف جر ہے۔ یا خضو یہ فعل تھا، اس کے بعد ان مقدر ہے،
تو یاخذ فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی مدہ فعل کے متعلق ہوگا۔ تو مدہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ثم حرف عطف ہے، تباعد فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل جو کہ سبھی کی طرف لوٹ رہا ہے، انہا جار مجرور مل کر یہ اسی تباعد فعل کے متعلق ہوگا، تباعد فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ اس کے بعد آگے دیکھیں قالت یہ فعل ہے، الاقرب یہ بنے گا اس قالت کے لیے فاعل، لام حرف جر ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی قالت فعل کے متعلق ہوگا۔ تو قالت فعل، اقرب فاعل اپنے فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ جو ہے یہ آگے اس کا بن جائے گا مقولہ۔ لو یہ حرف شرط ہے، انا حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر یہ اس کا اسم ہے، قبضتا یہ فعل ہے، تا ضمیر اس میں فاعل ہے، نون حرف نون وقایا کی، یا ضمیر اس کا مفعول ہے قبضتا کا، فی حرف جر، ید مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ قبضتا فعل کے متعلق ہے، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور یہ لخلیت کان سید الجراد یہ بن جائے گا اس کی جزا۔ یہ لام تاکید کا ہے، خلیت فعل ہے، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، اور کاف ضمیر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، ان حرف جر، سید مضاف، جراد مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ان جار کا مجرور، جار مجرور مل کر خلیت فعل کے متعلق، خلیت فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر یہ پہلے جو قول بنا تھا یہ اس کے لیے بن جائے گا مقولہ۔